گفتگو ہم دن رات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں سے ملنا ملانا رہتا ہے. کہیں آپ گھر کے اندر ہیں, کہیں آپ گھر سے باہر ہیں. آپ دیکھیں تو روزمرہ کے امور میں بھی آپ بازار میں ہیں یا آپ اسٹیشن پر ہیں یا آپ کہیں بھی جا رہے ہیں تو لوگوں سے ایک واسطہ پڑ رہا ہے. تو ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بات کریں تو مسکرا کر اسے بھی اعتماد دیں اور اپنا اعتماد بھی بحال کریں. صحیح ہے. تو ایک چھوٹی سا حسن خلق کہتے ہی کسے ہیں کہ آپ کا لہجہ اور آپ کی زبان میٹھی ہو اور آپ کے چہرے پر ہلکی سی ایک خندہ پیشانی جسے کہا جاتا ہے, پیشانی کا بھی مسکرا دینا. خندہ ہونا کیا ہے, فارسی میں کہتے ہیں مسکرانا. ایک مسکراہٹ کیسی ہے جو آپ کے پورا بدن سے, آپ کی باڈی لینگویج سے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. ایک پوزیٹیو ویوز نکلتی ہیں افراد سے. معاشرتی حالات کو یا معاشرتی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے سورہ حجرات میں ایک گائیڈ لائنز دے دی. دیکھیں ہمارا کلمہ بھی شروع ہوتا ہے نا تو لا الہ سے, پھر آتا ہے الا اللہ. بے شک. نفی کو ذکر پہلے کیا کہ نفی کر دو, پھر اب برتن خالی ہو گیا نا تو اب اللہ کا وہ نور اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, سارے بتوں کی نفی کرتے ہوئے. تو ایسے ہی معاشرتی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ان نفی کی چیزوں کو واضح کر دیا کہ لا یغتب, غیبت نہ کرو, لا یسخر, مذاق نہ اڑاؤ, لا تلمزو, لا تنابزو. یہ کیا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے تکلم کو, تمہاری گفتگو کو گھٹا دیں گی, تمہاری شخصیت کے وقار کو گرا دیں گی. تو اس لیے ان چیزوں سے بچو. نہ تانا زنی ہو, نہ کسی کی چغل خوری ہو, نہ کسی کے اوپر غیبت ہو, نہ کسی پر تہمت ہو, نہ کسی پر بہتان باندھا جا رہا ہو, نہ جھوٹ بولا جا رہا ہو, بلکہ تمہاری بات حق بات ہو, معیار کی بات ہو, اگلے کی عقل کے مطابق ہو, عمر کے مطابق ہو, اس کی سمجھ کے مطابق ہو. آپ بچے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو بچے کی سطح پر آ کر بات کرنی ہے. آپ کو کسی بڑے علم والے سے بات کرنی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں. آپ کا انداز انکساری والا ہو, جو فضیلت رکھتے ہیں, جنہیں اللہ نے فضل دیا ہے تقویٰ میں, علم میں, تو آپ ان کے ساتھ بات کریں تو انکساری ہو آپ کے اس بات میں, گفتگو میں, انداز میں. لیکن جب آپ کسی فرعون صفت شخص سے مل رہے ہیں تو آپ اس کے برابری کی سطح پر ملیں. مومن کا ایک وقار ہوتا ہے. تو یہ گفتگو آپ کی شخصیت کی آئینہ دار بھی ہے, آپ کی شخصیت کو بناتی بھی ہے, آپ کا وقار کو بڑھا بھی دیتی ہے. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ کا لہجہ اور آپ کی زبان معیاری ہو. دیکھیں وہ بازاری قسم کی لینگویج آپ استعمال کریں گے نا تو جس سے کیا ہوگا کہ ایک وقار گر جاتا ہے. پھر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے کچھ تکیہ کلام استعمال کرتے ہیں. دیکھا نا تم نے, بار بار ایک لفظ کی تکرار ہو رہی ہوتی ہے جو کانوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے. پھر کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بات کرتے ہیں تو دوسرا اوائڈ ہی کر رہا ہوتا ہے, دور ہی ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ کی عادت ہے کہ گھبراہٹ میں کبھی وہ سکارف ہی ٹھیک کرتی رہیں گی یا کوئی اینک ہی اپنی ٹھیک کرتی رہے گی. تو یہ کیا ہے, یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی گفتگو اور تکلم کے معیار کو گرا دیتی ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب آپ اچھی بات کریں گے, خیر کی بات کریں گے, اس کا بھی فائدہ ہو, آپ کا بھی فائدہ ہو, مجلس بھی نفع بخش ہو جائے, آپ اٹھیں تو اس مجلس کی آپ کے وہ جو اکاؤنٹ ہے نا, وہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تو اس میں اجر اور ثواب میں اضافہ ہو چکا ہو. تو یہ نہ ہو کہ اس ملنے سے آپ کا جو ہے وہ دوسرا والا اکاؤنٹ بھر رہا ہو. تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو جس سے ایک اچھی محبت بڑھے گی, ایک دوسرے سے اخوت کا جذبہ پروان چڑھے گا, تعلقات بہتر ہوں گے, ایک عزتوں میں اضافہ ہوگا.